وہ جو شخص چل رہا ہے پیروں کے ذریعے وہ چل رہا ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں وہ قدم رکھے گا مکہ مکرمہ پہنچنے تک، تو کیا اس کے پیر یہ گواہی نہیں دیں گے کہ مولا یہ وہ تیرا بندہ ہے کہ جس نے اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر چل کر کے ہمارے ذریعے تیرے گھر کی طرف یہ آیا تھا، مکہ یہ آیا تھا، بیت اللہ کا اس نے دیدار کیا تھا، اس نے ہمارے ذریعے طواف کیا تھا، صفا مروہ کی سعی کی تھی، مولا اس نے نمازیں پڑھی تھی، اے اللہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تو اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، کیا یہ نیکی نہیں ملے گی؟ یہ پیر گواہی نہیں دیں گے کہ بندہ ہزاروں کلومیٹر چل کے جا رہا ہے؟ کہ یہ آنکھیں گواہی نہیں دیں گی جو دیدار کریں گی کعبے کا؟ کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، بس بیٹھے اور بولنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ دلوں کے حال صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ریا و نمود کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرے کہ یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر کوئی انسان جائز عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، شریعت نے اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا ہے، اگر وہ عمل کر رہا ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو یہ فیصلہ کرنے والے آپ کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیرلا سے جو ایک جوان نکلا ہے، ارادہ کیا اس نے پیدل حج کرنے کا، 2023 میں جو حج ہوگا وہ وہاں شامل ہوگا۔ اب یہاں پر لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، کچھ لوگ اس کی تعریف میں آ گئے کہ اچھا قدم اٹھایا ہے، اچھا کام کیا ہے، اللہ سفر میں آسانی عطا فرمائے، اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شہاب کا چلنا کسی کام کا نہیں ہے، یہ چلنا بیکار ہے، زیرو اجر ہے، اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں، اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اور ایسا کہنے والوں میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے پاکستان کے مفتی طارق مسعود کا نام آتا ہے۔ طارق مسعود نے کہا کہ یہ جو شخص پیدل چل رہا ہے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، پیدل چلنے سے کیا فائدہ، قیامت کے دن جب رجسٹر کھولا جائے گا تو اس کا کوئی اجر اس کو وہاں دکھائی نہیں دے گا۔ طارق مسعود آپ کو یہ حق کس نے دے دیا کہ آپ قیامت تک کے فیصلے کرنے لگے؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ یہ بتانے لگے کہ ہاں اس بندے کو اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ اس کو اس کا کچھ اجر عطا فرمائے گا یا نہیں عطا فرمائے گا؟ میرے عزیزو یہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور طارق مسعود ہم آپ سے بھی یہی کہیں گے کہ اگر کسی کی حوصلہ افزائی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم کسی کی حوصلہ شکنی تو نہ کریں، کسی کے حوصلے کو تو نہ توڑیں۔ ہاں کوئی اگر غلط کام کرتا ہے، غلط قدم اٹھاتا ہے تو آپ اس کو روکنے کے لیے کہیں، آپ اس کو روکیں اس کام سے، لیکن یہ عمل تو غلط نہیں کیا نا شہاب نے، وہ جو چلا ہے کوئی ناجائز و حرام کام تو وہ نہیں کر رہا ہے نا، اس کے دل کے کیا ارادے ہیں، اس کے دل کا کیا معاملہ ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کے اور اس کے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ لیکن ہاں اتنا تو حدیث نے بتا دیا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، یہ بتایا ہے اچھی نیت لے کے عمل کریں گے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی نیک عمل کریں گے اس کا اجر ملے گا، اتنا بتایا ہے، لیکن بالکل اجر نہیں ملے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے۔ آپ اس طریقے کی باتیں کر کے، آپ اس طریقے کی باتیں کر کے قوم کے اندر آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، قوم کے جذبے کو آپ سست کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ حوصلہ افزائی کرتے کہ اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، سفر میں آسانی عطا فرمائے۔ اب دیکھیں وہ جو شخص چلا ہے وہ کسی عام جگہ کے لیے تو نہیں جا رہا ہے نا، اس نے ارادہ کیا ہے بیت اللہ جانے کا، اس نے ارادہ کیا ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا، اس نے ارادہ کیا ہے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا، اس نے ارادہ کیا ہے جب میں پہنچ جاؤں گا تو کعبے کا طواف بھی کروں گا، اس نے ارادہ کیا ہے جب میں پہنچ جاؤں گا تو صفا مروہ کی سعی بھی کروں گا، اس نے ارادہ کیا ہے جب میں پہنچ جاؤں گا تو شیطانوں کو کنکریاں بھی ماروں گا، اس نے ارادہ کیا ہے میں وہاں پہنچوں گا تو نفل نمازیں بھی ادا کروں گا۔ میرے عزیزو آؤ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم اور آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز
نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. جب ہم اور آپ اپنے گھر سے نکلے ارادہ کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ ہر قدم کے بدلے آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے, نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. یہ میں مسجد حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بات میں اپنے محلے کی مسجد کی کر رہا ہوں. آپ کے محلے میں, آپ کی بستی میں جو مسجد ہے میں اس کی یہ بات کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے, جب وہ دایاں قدم آگے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے. جب وہ بایاں قدم آگے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو دیکھیں مسجد میں جا رہے ہیں, اپنے محلے کی, اپنے گاؤں کی, اپنی بستی کی, دایاں قدم آگے رکھا نیکیاں, بایاں قدم آگے رکھا گناہ مٹ گئے. اور یہ تو اپنے محلے کی مسجد کی بات ہے. لیکن میرے عزیزوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس نے مسجد حرام میں جانے کا ارادہ کیا ہے, جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے, اللہ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. شہاب نے جو ارادہ کیا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ صرف جا کر کے وہاں جا کر آرام کرنا ہے, وہاں جا کر کے سیر و تفریح کرنا ہے, وہاں جا کر کے بس یوں ہی گھوم کر کے آ جانا ہے. نمازیں بھی ادا ہوں گی, طواف بھی ہوں گے, سارے ارکان ادا کیے جائیں گے. اس ارادے سے وہ شخص نکلا ہے تو میرے عزیز کم سے کم اس کی حوصلہ افزائی تو کریں. یہ کیسے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ملے گا؟ جب اپنی بستی کی مسجد میں جانے میں اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا تو مسجد حرام کی طرف ارادہ کیا ہے جانے کا, وہاں نماز پڑھنے کا, تو پھر اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. قبیلہ کہ جن کے مکانات مسجد نبوی سے کچھ دوری پر تھے, آپس میں قبیلے والوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں مسجد میں آنے میں دقت ہوتی ہے, کبھی جماعت چھوٹ جاتی ہے, دوری کی وجہ سے ہم صحیح وقت پر نہیں پہنچ پاتے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا معلوم ہوا کہ قبیلہ والے اپنے گھروں کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں, مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو بلایا, قبیلے والوں کو بلایا, اور میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے گھر جہاں پر ہیں وہیں رہنے دو, مسجد کے قریب نہ آؤ. بات تو عجیب تھی تھوڑی سی, سوچا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم تو قریب آنا چاہتے ہیں, آقا فرماتے ہیں قریب نہ آؤ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنے زیادہ قدم چل کر اپنے گھر سے مسجد کی طرف آؤ گے اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا, اتنا ہی زیادہ ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا. اگر کوئی شخص جماعت سے نماز ادا کرتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی شخص میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. 50,000 نمازوں کا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. میرے آقا نے فرمایا جو مسجد حرام میں نماز ادا کرتا ہے ایک وقت کی, اللہ رب العزت اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب جو شہاب چلا ہے یہ راستے میں فرض نمازیں بھی ادا کر رہا ہے, یہ راستے میں اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہا ہے, نبی پر درود بھی پڑھ رہا ہے, نمازیں پڑھتا جا رہا ہے. ارادہ کیا کیا ہے؟ وہاں پہنچنا ہے مسجد حرام میں, وہاں نماز ادا کروں گا. اب دیکھیں جب ہم اپنی محلے کی مسجد میں جاتے ہیں تو یہ اجر ملتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلیں گے اور پیدل چلیں گے تو یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتنا ثواب عطا فرمائے گا, کتنا اجر عطا فرمائے گا. اگر طارق مسعود آپ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کچھ نہیں ملے گا, پیدل چلنے سے کوئی فائدہ نہیں, پیدل چلنے سے کوئی اجر حاصل ہونے والا نہیں ہے, تو صرف آپ نے اسی شخص کو نہیں کہا بلکہ آپ نے اسلاف پر بھی انگلیاں اٹھائی ہیں, بزرگان دین کو بھی آپ نے غلط بتا دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ سواری کا انتظام ہے, فلائٹ کا معاملہ ہے, سائیکل سے جا سکتے تھے, دیگر سواری کو لے سکتے تھے, پھر بھی پیدل کیوں؟ لیکن آؤ بزرگان دین کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو, حضرت ابراہیم بن ادہم کی تاریخ کو اٹھاؤ, حضرت بایزید بستامی کی تاریخ کو اٹھاؤ, حضرت رابعہ بصریہ کی تاریخ کو اٹھاؤ,
حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو اٹھاؤ اور نہ جانے کتنے صحابہ کتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے بھی پیدل حج فرمائے ہیں۔ اگر اس کو بھی کوئی اجر نہیں ملے گا تو پھر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنوں نے بھی اب تک پیدل حج کیا ہے ان کو بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ بزرگان دین پر آپ نے انگلیاں اٹھائی ہیں، کچھ بولنے سے پہلے کم سے کم تھوڑا سا انسان کو سوچ لینا چاہیے۔ اپنے نام کے آگے مفتی لگانے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے وہ آپ کہتے جائیں گے، جو آپ نے کہہ دیا وہی سچ ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندے کی کون سی نیکی کو پسند فرما لے، اس لیے تو فرمایا گیا کہ ہر نیک عمل کو کرو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہی تمہاری بخشش و مغفرت کے لیے کافی ہو۔ اب جو شہاب نکلا ہے تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر اس نے طے کر لیا، اللہ کا وہ بندہ وہ نوجوان چلا جا رہا ہے، راستوں میں استقبال ہو رہے ہیں، لوگ ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، کوئی پیر دبا رہا ہے، ارادہ اس نے کہاں کا کیا؟ مکہ پہنچنا ہے، حج کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کعبے میں جا کر کے کعبے میں جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس شہر میں، وہ رحمتیں حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اللہ بے نیاز ہے، یوں ہی کسی چیز کی قسم نہیں اٹھاتا، اسی میں ایک اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وہ اس لیے قسم ہے کہ تم اس شہر میں جلوہ گر ہو۔ اللہ اکبر، حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کو اللہ رب العزت نے عظمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کے بے شمار بے حساب رحمت و انوار کی وہاں بارشیں ہوتی ہیں، جگہوں کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، جگہوں کو اللہ نے مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فضیلت بیان فرمائی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں آپ کے اللہ کی رحمتیں ہر جگہ برستی ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم پر کب برسیں گی۔ ہم جہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا کب نزول ہوگا، ہم جہاں پر رہتے ہیں، جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا دیگر نیک اعمال ہم کرتے ہیں، وہاں پر کب اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت تجھے ایک قطرے کے برابر بھی مل جائے تو تیری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کعبے کی فضیلت کو بتایا، آقا فرماتے ہیں بیت اللہ شریف پر روزانہ اللہ رب العزت کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ 120 رحمتیں روزانہ اللہ کی برستی ہیں بیت اللہ شریف پر۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو اللہ رب العزت رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان رحمتوں کے نازل ہونے کا وقت کیا ہے؟ کیا وہ فجر کے وقت نازل ہوتی ہیں، عصر کے وقت، ظہر کے وقت، نمازوں کے وقت، طواف کے وقت؟ کس وقت میں میرے آقا وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جس میں سے 60 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو کعبے کا طواف کرتے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، 40 رحمتیں اللہ ان پر نازل فرماتا ہے جو مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں تو اللہ ان پر نازل فرما دیتا ہے جو کچھ نہیں کرتے ہیں، بس بیٹھے بیٹھے کعبے کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ 20 رحمتیں تو اللہ کی ان پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ اب فرمایا گیا اگر ایک قطرے کے برابر آپ کو یا ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے، دنیا و آخرت کامیاب۔ لیکن میرے عزیز جو طواف کرتے ہیں کعبے کا، جو مسجد حرام میں نماز ادا کرتے ہیں، جو وہاں بیٹھ کر کے کعبے کا دیدار کرتے ہیں، پھر ان کی آخرت کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ کیا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ رب العزت ان سے کتنا راضی ہوگا؟ اب آپ دیکھیں تو صحیح، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی زندگی کے 53 سال گزارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہجرت کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما رہے تھے تو آقا بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھتے۔ آقا فرماتے ہیں بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اگر مجھے میری قوم پریشان نہ کرتی تو میں تجھے ہرگز چھوڑ کر نہ جاتا۔
آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شہر سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے قرآن مقدس کے اندر، اس شہر کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، اس شہر کا کیا مقام ہوگا۔ مسجد حرام میں جو رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب جو شہاب نکلا ہے وہ پیدل چل رہا ہے، تمام پریشانیاں بھی ہیں سفر کی، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ کچھ نہیں ملے گا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا، یہ کہاں کا آپ نے انصاف کر دیا؟ اور صرف طارق مسعود نہیں، بلکہ جس مکتبہ فکر سے طارق مسعود تعلق رکھتے ہیں، اسی مکتبہ فکر کے اور لوگ، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کچھ نہیں ملنے والا، کوئی اجر حاصل نہیں ہونے والا۔ آپ بات کو کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ کی یہ بات کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑنے والی ہے، تکلیف پہنچانے والی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ریاکاری، دکھاوا، یہ سب معاملہ ہے، یہ نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں نہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بندہ ریاکاری کے لیے جا رہا ہے تو آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ نے کوئی دل چیر کر کے نہیں دیکھا ہے کہ ریاکاری ہے یا کیا ہے، دکھاوے کے لیے جا رہا ہے۔ جب وہ بندہ نکلا ہے تو میرے عزیز کوئی 5 کلومیٹر تو ذرا جا کر کے دکھا دے۔ لوگ 10 قدم چل کے اپنی مسجدوں میں نہیں آتے، لوگ 1-2 کلومیٹر کے آس پاس کہیں ذکر خدا ذکر رسول ہوتا ہو وہاں نہیں آ پاتے ہیں، لیکن اس نے 8600 کلومیٹر پیدل چلنے کا عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تو یار کوئی تو جذبہ اس کے دل کے اندر ہوگا نا، کوئی تو بات ہوگی۔ یوں ہی تو نہیں کوئی اتنے لمبے سفر کا ارادہ کر لیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ تھک گیا ہو 100 کلومیٹر چل کر، 200 کلومیٹر چل کر، اگر اپنے مفاد کے لیے چلتا تو صرف 10 کلومیٹر کے بعد تھک جاتا، لیکن وہ چل چکا ہے 2000 کلومیٹر، اب تک اس کے چہرے پر کوئی مایوسی نہیں ہے، نہ ٹانگوں میں کوئی اس کی تھکن محسوس ہوئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہو رہی ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ، میں یہاں پر جو ناظرین کرام ہیں ان کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، آپ ان لوگوں کی باتوں پر غور نہ کریں، توجہ نہ دیں۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، نہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے، جو دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لڑ جایا کرتے تھے، مر جایا کرتے تھے، قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں، کوئی کسی کا معاملہ نہیں۔ لیکن قرآن میں کیا آیا؟ قیامت کے دن تمہارے جسم کے اعضاء بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے یا تمہاری موافقت میں گواہی دیں گے۔ اور دیکھو پھر انسان کا کیا معاملہ ہے، وہاں بھی حساب و کتاب کا جب معاملہ ہوگا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 2.5 گھنٹے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان آئیں گے قیامت تک، سب کا حساب ہو جائے گا۔ 1.5 گھنٹے میں سب کے نامہ اعمال سامنے پیش کر دیے جائیں گے جو بھی دنیا میں کیا تھا، لیکن وہاں بھی انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ پوچھا جائے گا کیا کیا؟ مولا ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نماز نہیں بھی پڑھی ہے، لیکن دیکھو انسان کی فطرت کے وہ وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ تو حکم کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے ہونٹوں پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہونٹوں کو سل دیں گے۔ قیامت کے دن یہ ہونٹ سل دیے جائیں گے۔ دنیا میں جھوٹ جتنا بولنا تھا، جتنی غیبتیں کرنی تھی، جتنی برائیاں کرنی تھی، جتنی چغل خوریاں کرنی تھی کر لی، لیکن قیامت کے دن یہ ہونٹ سل دیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ کلام کریں گے، ہمارے ہاتھ کلام کریں گے، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کہتے ہیں نا یہ میرا جسم، میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے پیر، میرا گھر، میرا مکان، میری جائیداد، یہ میری کرنے والے نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں نہ انہیں آخرت میں کوئی کامیابی ہاتھ لگنے والی ہے۔ میرے ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے، میرے جسم کے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں گے، میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھوں سے جو غلط کام کیے ہیں یہ ہاتھ بتائیں گے کہ اس نے مجھے کہاں کہاں غلط استعمال کیا، اس نے میرے ذریعے کتنے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے میرے ذریعے کتنی چوریاں کی، اس نے میرے ذریعے کتنے غلط کام کیے۔ لیکن ہاں اگر انہی ہاتھوں سے کوئی نیک عمل کیا ہوگا، انہی ہاتھوں سے کوئی نیک کام کیا ہوگا، تو یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس نے مجھے صحیح جگہ استعمال کیا تھا، اس نے میرے ذریعے اچھے کام کیے تھے، اے اللہ تو اس کو جنت نصیب فرما دے۔ تو اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔
اپنے پیر، میرے پیر، لوگ کہتے ہیں نا میں صحت مند، میں طاقتور، ساری طاقتیں، ساری صحتیں، ساری خوبصورتی، سارا حسن سب کچھ رکھا رہ جائے گا، صرف کام آئیں گے نیک اعمال، پیر گواہی دیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طارق مسعود نے کہا کہ کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی معاملہ نہیں ملے گا۔ سمجھیں آپ، ان پیروں کو غلط جگہ استعمال کیا ہوگا، غلط جگہ پر گئے ہوگے، غلط راستے پر چلے ہوگے، تو یہ پیر گواہی دیں گے مولا یہ میرے ذریعے شراب کے اڈے تک پہنچا تھا، یہ میرے ذریعے غلط کاموں کو کیا کرتا تھا، یہ میرے ذریعے اس نے اتنے راستوں کو، اتنے غلط راستوں پر یہ چلا ہے، مولا میرے ذریعے غلط راستے اپنائے ہیں، مولا میرے ذریعے اس نے اتنے غلط راستے اپنائے ہیں، اس نے گواہی دے دی خلاف۔ لیکن اگر انہی پیروں کو آپ اچھی جگہ استعمال کرتے ہوں گے، آپ انہی پیروں کے ذریعے مسجدوں میں جاتے ہوں گے، آپ انہی پیروں کے ذریعے کسی نیک عمل کو کرنے کے لیے جاتے ہوں گے، آپ انہی پیروں کے ذریعے کسی نیک محفل میں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہوں گے، تو یہ پیر بھی گواہی دیں گے کہ مولا یہ میرے ذریعے چل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، مولا یہ میرے ذریعے چل کر کے فلاں محفل میں گیا تھا، مولا یہ تیرا ذکر سننے کے لیے گیا تھا میرے ذریعے۔ اب توجہ رکھنا، طارق مسعود نے کہا کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی معاملہ نہیں ملے گا۔ میں اس کی بحث نہیں کرتا کہ پیدل حج کرنے کا کیا معاملہ ہے، جانا ہے نہیں جانا ہے، لیکن ہاں اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف اور ہماری موافقت میں گواہی دیں گے تو میرے عزیزو توجہ رکھنا، وہ جو شخص چل رہا ہے پیروں کے ذریعے، وہ چل رہا ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں وہ قدم رکھے گا مکہ مکرمہ پہنچنے تک، تو کیا اس کے پیر یہ گواہی نہیں دیں گے کہ مولا یہ وہ تیرا بندہ ہے کہ جس نے اپنے گھر سے ہزاروں کلومیٹر چل کر کے ہمارے ذریعے تیرے گھر کی طرف یہ آیا تھا، مکہ یہ آیا تھا، بیت اللہ کا اس نے دیدار کیا تھا، اس نے ہمارے ذریعے طواف کیا تھا، صفا مروہ کی سعی کی تھی، مولا اس نے نمازیں پڑھی تھی، اے اللہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تو اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، کیا یہ نیکی نہیں ملے گی؟ یہ پیر گواہی نہیں دیں گے کہ بندہ ہزاروں کلومیٹر چل کے جا رہا ہے؟ کہ یہ آنکھیں گواہی نہیں دیں گی جو دیدار کریں گی کعبے کا؟ کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ بس بیٹھے اور بولنا شروع کر دیا، کچھ بولیں پہلے اس سے سوچ لیں آپ کہ ہمیں کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے۔ ایک دم اس آپ کی ان باتوں سے پھر لوگ نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، نیک عمل نہیں کر پاتے۔ اسی لیے میرے عزیزو کسی کے بھی بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہمیں حق ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا۔ ہاں ہم نے اتنا ضرور بتا دیا کہ سارے جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے یا دیگر نیک اعمال ہے، نیت کا دار و مدار ہے اس میں، یہ بات سچ ہے، لیکن نیت کس کی کیسی ہے یہ بات ہم نہیں بتا سکتے، آپ نہیں بتا سکتے، کسی کے دل میں ہم گھسے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانے کہ کس نیت سے وہ اس عمل کو کر رہا ہے۔ اچھی نیت سے عمل کرو، اللہ اس کا دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، اللہ آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور بات تو یہ عشق کی ہے نا میرے عزیز، بندے کا یار عشق ہے۔ اب تو قرآن کی تلاوت بھی کیسے ہوتی، تلاوت کی بات ختم، نمازیں بھی کوئی خاص طریقے سے نہیں پڑھی جا رہی ہیں، نبی کا عشق، نبی کی محبت، اللہ کی محبت دل میں رکھ کے نمازیں نہیں، بس یوں ہی کہ یار کوئی یہ نہ کہہ دیں کہ نمازیں نہیں پڑھتا، عشق کو رکھ کر کے اگر، اور عشق تو چیز ہی ایسی ہے یار بندے کو پھر سب کچھ بھلا دیتی ہے، پھر اس کو وہی دکھائی دیتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔